بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والقدرة مثال للشرط الذي حسن المامور به لأجله لا للمامور به وإن قدرت المضاف وقلت ومشروط القدرة كان مثالا للمامور به المشروط بها وإن جعلت ضميرا أو يكون حسنا راجعا إلى الغير وَإِن جَعَلْتَ ضَمِيرًا أَوْ يَكُونَ حَسَنًا لَا رَاجِعًا إِلَى الْغَيْرِ كَمَا كَانَ ضَمِيرُ لَا يَتَأَدَّى أَوْ يَتَأَدَّى رَاجِعًا إِلَيْهِ كَمَا قِيلَ لَمْ يَنْتَشِرِ الْكَلَامُ وَتَكُونُ الْقُدْرَةُ مِثَالًا لِلْغَيْرِ بِلَا تَكَلُّفٍ لكن يكون الشرط حينئذ بمعنى المشروط ويكون المعنى أو يكون الغير كالقدرة حسنة لحسن في مشروطها فانقلب المقصود وانعكس المدعى وبالجملة لا يخلو هذا المقام عن تمحل۔ اور قدرت اس شرط کی مثال ہے جس کی وجہ سے مامور بھی حسن ہوا ہے، نہ کہ مامور بھی کی مثال ہے۔ اور اگر تو مضاف کو مقدر مان کر وہ مشروط القدرتی کہے تو یہ اس مامور بھی کی مثال ہوگی جو قدرت کے ساتھ مشروط ہے۔ اور اگر تو او یکون حسنا کی ضمیر غیر کی طرف راجع کرے جس طرح کہ لا یتعدی او یتعدی کی ضمیر غیر کی طرف راجع تھی جیسا کہ کہا گیا تو مصنف کا کلام منتشر نہ ہوگا، اور قدرت بلا تکلف غیر کی مثال ہو جائے گی، لیکن اس وقت شرط مشروط کے معنی میں ہوگی، اور معنی یہ ہوں گے یا ہو غیر جیسے قدرت حسن ایسے حسن کی وجہ سے، یا ہو غیر جیسے قدرت حسن ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کے مشروط میں ہے، چنانچہ مقصود اور مدعا بدل جائے گا۔ الغرض یہ مقام تکلف سے خالی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ماتن علیہ الرحمن مامور بھی حسن لغیرہ کی تیسری قسم او یکون حسنا لحسن فی شرطہ کی مثال قدرت کے ساتھ دی ہے، لیکن یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ قدرت مامور بھی کی مثال نہیں ہے بلکہ اس شرط کی مثال ہے جس کی وجہ سے مامور بھی حسن ہوا ہے۔ حالانکہ مثال مامور بھی حسن لغیرہ کی ہونی چاہیے تھی، جیسے وضو اور جہاد مامور بھی حسن لغیرہ کی مثالیں ہیں۔ اگر آپ یہ جواب دیں کہ متن میں قدرت سے پہلے مضاف مقدر ہے اور اصل عبارت یوں ہے ومشروط القدرتی، یعنی تیسری قسم کی مثال قدرت کا مشروط ہے، اور قدرت کا مشروط و مامور بھی ہے جس کے لیے قدرت شرط ہے، تو اس صورت میں مثال یقیناً اس مامور بھی کی ہوگی جو اس لیے حسن ہوا ہے کہ اس کی شرط یعنی قدرت میں حسن موجود ہے۔
اور مثال ممثل لہو کے مطابق ہوگی، لیکن اس صورت میں مضاف مقدر ماننے کا تکلف کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ متن او یکون حسنا لحسن فی شرطہ میں یکونو کی ضمیر مامور بھی کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ غیر کی طرف راجع ہے، جیسا کہ لا یتعدی اور یتعدی کی ضمیر غیر کی طرف راجع ہے، تو اس صورت میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مصنف کا کلام منتشر نہ ہوگا، یعنی انتشار ضمائر لازم نہ آئیں گا، بلکہ تمام ضمیروں کا مرجع غیر ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قدرت بغیر مضاف مقدر مانے غیر کی مثال ہو جائے گی اور مثال ممثل لہو کے مطابق ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں متن کی عبارت فی شرطہ میں شرط مشروط کے معنی میں ہوگی، اس لیے کہ اگر شرط کو مشروط کے معنی میں نہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یا وہ غیر حسن ہوں ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کی شرط میں ہے، اور شرط بھی مامور بھی کا غیر ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یا وہ غیر حسن ہوں ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن غیر میں ہے، اور یہ مطلب انتہائی محمل ہے، لہذا شرط کو مشروط کے معنی میں لیا گیا، اور جب شرط مشروط کے معنی میں لیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ یا غیر مثلا قدرت حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن اس کے مشروط میں ہے، اور مشروط مامور بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ غیر یعنی قدرت میں حسن آیا ہے اس کے مامور بھی کی وجہ سے۔ اس صورت میں اصل مقصود ہی بدل گیا اور اصل مدعا ہی الٹ گیا، کیونکہ اصل مقصود تو یہ تھا کہ مشروط یعنی مامور بھی حسن ہے، اس لیے کہ اس کی شرط میں حسن ہے، اور اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ شرط یعنی غیر مثلا قدرت حسن ہے، اس لیے کہ اس کے مشروط یعنی مامور بھی میں حسن ہے۔ بہرحال یہ مقام تکلف سے خالی نہیں ہے، یعنی اگر عبارت علی حال ہی باقی رکھی جائے تو مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہوتی، اور اگر لفظ مشروط مقدر مانے تو عبارت میں مقدر ماننا پڑتا ہے، اور یہ خلاف اولا اور خلاف اصل ہے، اور اگر یکونوں کی ضمیر کا مرجع غیر کو قرار دے کر شرط کو مشروط کے معنی میں لیا جائے تو خلاف مقصود لازم آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم وصف القدرة بقوله يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه للإيماء إلى أن هذه القدرة ليست قدرة حقيقة يكون معها الفعل وتكون علة له بلا تخلف، فإن ذلك ليس مدار التكليف، لأنه لا يكون سابقا على الفعل حتى يكلف بسببه الفاعل، بل المراد بها ها هنا هي القدرة التي بمعنى سلامة الأسباب والآلات وصحة الجوارح، فإنها تتقدم على الفعل، وصحة التكليف إنما يعتمد على هذه الاستطاعة، فقدرة التوضي حين وجدان الماء وإلا فالتيمم، وقدرة توجه القبلة حين عدم الخوف ووجود العلم وإلا فجهة القدرة أو التحري، وقدرة القيام حين الصحة وإلا فالقعود أو الإيماء، وقدرة الزكاة حين ملك النصاب وإلا فهو معفو، وقدرة الصوم حين الصحة والإقامة وإلا فالقضاء خلفه، وقدرة الحج حين وجدان الزكاة حين وجدان الزاد والراحلة وصحة الأعضاء وأمن الطريق وإلا فهو تطوع، وعلى هذا القياس
پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قدرت کو اپنے قول یتمکن بها العبد من اداء ما لزمه کے ساتھ متصف کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ قدرت وہ حقیقی قدرت نہیں ہے جس کے ساتھ فعل ہوتا ہے، قدرت وہ حقیقی قدرت نہیں ہے جس کے ساتھ فعل ہوتا ہے اور وہ اس فعل کی بلا تکلف علت ہوتی ہے، اس لیے کہ حقیقی قدرت مدار تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ حقیقی قدرت مدار تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حقیقی قدرت فعل پر مقدم نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کی وجہ سے فاعل کو مکلف کیا جائے، بلکہ اس جگہ قدرت سے مراد وہ قدرت ہے جو آلات و اسباب کی سلامتی اور اعضاء کی صحت کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ قدرت فعل سے پہلے ہوتی ہے اور صحت تکلیف اسی استطاعت پر موقوف ہے۔ چنانچہ وضو کرنے کی قدرت پانی موجود ہونے کے وقت ہے، ورنہ تیمم ہے، اور قبلہ رو ہونے کی قدرت جبکہ خوف نہ ہو اور قبلہ معلوم ہو، ورنہ جہت قدرت یہ جہت تحری ہے، اور قیام کی قدرت بوقت صحت ہے، ورنہ قعود یہ اشارہ ہے، اور زکوٰۃ کی قدرت جبکہ نصاب کا مالک ہو ورنہ تو معاف ہے، اور روزے کی قدرت جبکہ تندرست ہو اور مقیم ہو ورنہ اس کا خلیفہ قضا ہے، اور حج کی قدرت جبکہ ذات و راحلہ موجود ہو، اعضاء صحیح ہوں اور راستہ پرامن ہو ورنہ تو نفل ہے، اسی پر دوسرے امور کو قیاس کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، شارح علیہ الرحمہ کی عبارت حل کرنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین فرما لے۔ نمبر 1 یہ کہ قدرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قدرت حقیقیہ، دو اسباب و آلات کا سالم ہونا اور اعضاء کا صحیح ہونا۔ قدرت حقیقیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ دوسری بات یہ کہ قدرت حقیقیہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور فعل کے لیے علت ہوتی ہے، اور قدرت بمعنی سلامت اسباب و صحت اعضاء فعل سے مقدم ہوتی ہے۔ قدرت حقیقیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ دوسری بات یہ کہ قدرت حقیقیہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور فعل کے لیے علت ہوتی ہے، اور قدرت بمعنی سلامت اسباب و صحت اعضاء فعل سے مقدم ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان کو مکلف کرنے کا مدار قدرت حقیقیہ پر نہیں ہوتا بلکہ قدرت بمعنی سلامت اسباب پر ہوتا ہے، کیونکہ مدار تکلیف اگر قدرت حقیقیہ ہوتی تو وہ کافر جو کفر پر مرا ہے وہ ایمان کا مکلف نہ ہوتا، اس لیے کہ اس کافر میں قدرت حقیقیہ نہیں پائی گئی، اور قدرت حقیقیہ اس لیے نہیں پائی گئی کہ وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اور فعل ایمان پایا نہیں گیا تو قدرت حقیقیہ بھی نہیں پائی گئی، حالانکہ کافر ایمان کا مکلف ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ قدرت حقیقیہ مدار تکلیف نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو قدرت مدار تکلیف ہوتی ہے وہ فعل پر مقدم ہوتی ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ قدرت حقیقیہ فعل پر مقدم نہیں ہوتی بلکہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ البتہ قدرت بمعنی سلامت اسباب فعل پر مقدم ہوتی ہے، لہذا قدرت بمعنی سلامت اسباب ہی مدار تکلیف ہوگی۔ ان باتوں کے بعد شارح علیہ الرحمہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ماتن نے قدرت کو اپنے قول یتمکن بها العبد من اداء ما لزمه، جس کے ذریعے بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس پر لازم ہوتی ہے، کے ساتھ مقید کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو قدرت مامور بھی کے لیے شرط ہے اور جس کی وجہ سے مامور بھی میں حسن آیا ہے، وہ قدرت
حقیقی قدرت نہیں ہے، کیونکہ حقیقی قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور فعل کے لیے علت ہوتی ہے مگر مدار تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ یہاں وہی قدرت مراد ہے جو مدار تکلیف ہوتی ہے۔ پس یہاں قدرت سے وہ قدرت مراد ہے جس کے معنی اسباب و آلات کا سالم رہنا اور اعضاء و جوارح کا صحیح ہونا ہے، کیونکہ قدرت بمعنی سلامت اسباب و آلات فعل پر مقدم بھی ہوتی ہے اور تکلیف کا مدار بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان وضو پر قادر اس وقت شمار ہوگا جب کہ پانی موجود ہو اور مرض وغیرہ کوئی مانع وضو موجود نہ ہو، حتیٰ کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی تو موجود ہو مگر مرض وغیرہ کوئی مانع وضو ہو تو اس صورت میں عدم قدرت وضو کی وجہ سے اس کو تیمم کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور قبلہ رخ ہونے پر اس وقت قادر شمار ہوگا جبکہ قبلہ رخ ہونے کی صورت میں کوئی خوف نہ ہو اور قبلہ معلوم ہو، حتیٰ کہ اگر قبلے کی طرف رخ کرنے میں کوئی خوف ہو تو وہ جہت قبلہ ہوگی جس طرف رخ کرنے کی قدرت حاصل ہے، اور اگر جہت قبلہ معلوم نہ ہو تو جہت تحری قبلہ ہوگی۔ اور قیام کی قدرت یہ ہے کہ آدمی تندرست ہو، اور اگر تندرست نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض ہوگا، اور اگر اتنی بھی صحت نہ ہو تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کی قدرت یہ ہے کہ مکلف نصاب کا مالک ہو، چنانچہ اگر نصاب کا مالک نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی بلکہ معافی ہے۔ اور روزے کی قدرت یہ ہے کہ مکلف تندرست ہو، مقیم ہو، چنانچہ ان میں سے اگر کوئی چیز نہ ہو تو وہ قضا کرے گا۔ اور حج کی قدرت یہ ہے کہ زاد سفر اور سواری مہیا ہو اور مکلف کے اعضاء صحیح سالم ہو اور راستہ پرامن ہو، چنانچہ اگر یہ باتیں موجود نہ ہو تو اس صورت میں حج نفل ہوگا۔ اسی طور پر دوسرے امور کو بھی قیاس کیا جائے، یعنی تمام احکام کی تکلیف مکلف ہونے کا دار و مدار قدرت بمعنی سلامت اسباب ہے جو فعل پر مقدم ہوتی ہے، قدرت حقیقیہ جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے مدار تکلیف نہیں ہے، مکلف ہونے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما